Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th سوشولوجی 12ویں سماجیات فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر ایچ ایس سی ایگزام کا اردو میڈیم سوشولوجی کا فرسٹ ٹرم کا پیپر ہے 50 نمبرات کے لیے۔ اس کو حل کریں گے، چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، الف درج ذیل متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ یہ 3 نمبرات کے لیے ہیں۔ پہلا ہے بدھ مت خانقاہوں میں راہبوں کو ڈیش کہا جاتا تھا، اس کا صحیح جواب ہے بھکشو۔ دوسرا ہے خصوصی شادی کا قانون اسپیشل میرج ایکٹ ڈیش سال میں پاس ہوا، اس کا صحیح جواب ہے 1954۔ تیسرا ہے ثانوی تعلقات ڈیش برادری میں پائے جاتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے شہری۔ چوتھا ہے 55% سے زیادہ قبائلی آبادی ملک کے ڈیش حصے میں پائی گئی ہے، اس کا صحیح جواب ہے مرکزی۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے لینڈ لارڈ، دوسرا دیہی ترقیاتی پروگرام، تیسرا حکومت کا 3 درجاتی نظام، چوتھا ابتدائی پیشے۔ اس کا صحیح جواب ہے لینڈ لارڈ زمیندار، دیہی ترقیاتی پروگرام کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، حکومت کا 3 درجاتی نظام، مربوط دیہی ترقیاتی پروگرام، ابتدائی پیشے دیہی سماج۔ دوسرا ہے زبان کا جھگڑا، مذہب کا جھگڑا، ذات پات کا جھگڑا، علاقے کا جھگڑا۔ اس کا صحیح جواب ہے زبان کا جھگڑا، لسانی تعصب، مذہب کا جھگڑا، مذہبی تعصب، ذات پات کا جھگڑا، ذات پات کی تفریق، علاقے کا جھگڑا، علاقہ پرستی۔ تیسرا ہے راج مارگ، تیرتھنکر، سینٹ تھامس، اشٹ مارگ۔ اس کا صحیح جواب ہے راج مارگ ہندوازم، تیرتھنکر جینزم، سینٹ تھامس عیسائیت، اشٹ مارگ بدھزم۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، قوسین میں دیے گئے جملوں کے لیے مناسب اصطلاح کا انتخاب کریں۔ مطلق العنانیت، طبقاتی، مساوات پسندی۔ پہلا ہے یہ ایک حاصل شدہ حیثیت ہے، اس کا صحیح جواب ہے طبقاتی۔ دوسرا صحت مند تعلقات کو فروغ دیتا ہے، اس کا جواب ہے مساوات پسندی۔ برہم سماج ڈاکٹر امبیڈکر ہریجن سیوک سنگھ۔ پہلا ہے راجا رام موہن رائے نے تنظیم کی بنیاد ڈالی، اس کا جواب ہے برہم سماج کی بنیاد ڈالی۔ دوسرا بھارتی دستور ساز کمیٹی کے سربراہ تھے، اس کا جواب ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ سوال نمبر 1 کا دال ہے، خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے قرون وسطیٰ کے دور میں ابتدائی تعلیم خانقاہوں میں دی جاتی تھی، اس کا جواب ہے قرون وسطیٰ کے دور میں ابتدائی تعلیم مکتب میں دی جاتی تھی۔ دوسرا تھیوسوفیکل سوسائٹی، صوفیانہ سوسائٹی کی بنیاد مہاتما گاندھی نے ڈالی تھی، اس کا صحیح جواب ہے تھیوسوفیکل یعنی صوفیانہ سوسائٹی کی بنیاد مسز اینی بیسنٹ نے ڈالی تھی۔ تیسرا ہے شہری سماج میں جنم کی بنیاد پر درجہ حاصل ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے شہری سماج میں قابلیت کی بنیاد پر درجہ حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا ہے غیر جاندار جسموں کی پوجا کرنا اینیمزم کہلاتا ہے، اس کا جواب ہے غیر جاندار جسموں کی پوجا کرنا اینیمیٹزم کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر نوٹ لکھیے، کوئی دو۔ پہلا ہے ابتدائی ویدک دور میں تعلیم، اس کا جواب ہے ابتدائی ویدک دور میں تعلیم کا مواد مذہبی اور مقدس کتابوں پر مشتمل تھا، خاص طور پر ویدوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو سنسکرت زبان میں ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں سنسکرت زبان میں ہی تعلیم دی جاتی تھی جو کہ عوام کی زبان نہیں تھی۔ یجروید تمام جماعتوں کے ساتھ خواتین کو بھی تعلیم کی اجازت دیتا ہے۔ اتھروید میں کہا گیا ہے کہ تمام طبقوں کو وید کے مطالعے کا مساوی حق حاصل ہے۔ ویدک اسکولوں میں داخل ہونے کے لیے پہلے 3 ورنوں کے طلباء کے لیے اپنائن یعنی دھاگے کی تقریب شرط تھی۔ زبانی طور پر علم فراہم کیا جاتا تھا جس میں تلفظ اور زبانداری سکھائی جاتی تھی۔ تعلیم کا مقصد عقل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ کردار کی تشکیل بھی تھا۔ بہت سارے اسکالر اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس دور میں انسان لکھنے کے فن سے ناآشنا تھا، قدر سچائی سے منسلک تھی، جن میں قربانی، استاد کی عزت کرنا، اپنے فرائض کی انجام دہی، مہمان نوازی، ایمان اور سخاوت وغیرہ شامل تھے۔
क्षत्रियों ने जंग और इंतज़ामिया का फ़न सीखा। वैश्य लोगों ने तिजारत की तालीम हासिल की, जबकि शूद्र ज़राअत और जानवर पालने की तालीम हासिल करते थे। ब्राह्मण लोगों को इस वक्त तक स्कूल ही में रहना पड़ता था जब तक वो चारों वेदों पर उबूर हासिल न कर लिए हों। मजहबी सहीफ़ों और तारीख़ी मुताला से भी इस बात का पता चलता है कि इब्तदाई वैदिक दौर में ख़वातीन को मर्दों के साथ साथ तालीम हासिल करने का हक़ हासिल था। पदर सरीक़दार का निज़ाम इस वक्त भी क़ायम था, जो कि आज तक क़ायम है। गुरुकुल में उपनयन की रस्म पूरी करने के बाद ख़वातीन को गुरुकुल में दाखिला मिल जाया करता था। ऋग्वेद तालीम याफ्ता ख़वातीन को आला मकाम देता है। ख़वातीन की तालीम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला है सद्यावधु, दूसरा है ब्रह्मावाधिनिस। साधु या विधु साध्यावधु ख़वातीन थी जिन्होंने अपनी तालीम को शादी हो जाने तक जारी रखती थी, जबकि दूसरी किस्म ब्रह्मावादानी और वो ख़वातीन हुआ करती थी जो कभी शादी नहीं करती थीं, बल्कि सारी उम्र तालीम हासिल करते हुए गुरुकुल में ज़िंदगी गुजार देती थीं, लेकिन बाद में मजहबी रस्मों और मजहबी गानों तक ही महदूद होकर रह गई। कुछ काबिल ज़िक्र वैदिक और उपनिषद ख़वातीन स्कॉलरों में उपाला, इंद्रानी, घोषा, लोप, मुद्रा, गार्गी और मैत्री वगैरह हैं। दूसरा है कबायली समाज के इस्तेहसाल की वजूहात लिखिए। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है अंग्रेज़ कबायली वसाइल का इस्तेहसाल करना चाहते थे जो मादनियात और क़ुदरती वसाइल से माला माल थे। दूसरा है मिशनरियों ने कबायलियों को ईसाई मज़हब में तब्दील करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कबायलियों की शनाख्त का मसला पैदा हो गया। तीसरा है तिब्बी माहिरीन, एजेंट और दुकानदारों का कबायली इलाक़ों में दाखिल होने से कबायलियों का रिवायती तिब का तरीक़ा बेगानगी का शिकार हो गया, क्योंकि कबायली अफराद कुदरती जड़ी बूटियों से रिवायती तरीक़े से इलाज किया करते थे। चौथा है कबायली इलाक़ों में मवासिलाती निज़ाम और नक़्ल हमल की वजह से बैरूनी अफराद को कबायली इलाक़ों में दाखिले का मौका मिल गया। पाँचवा नुक्ता है नई सनतों की तामीर के लिए सड़कें और डैम बनाने के लिए कबायली आबादी को इनके रिवायती मस्कन से हटाया जाना भी इनके इस्तेहसाल की एक वजह है। तीसरा है सिनफी जिन्स में इख्तलाफ यानी जेंडर डाइवर्सिटी। इसका जवाब है जिनसी इख्तलाफ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले जिन्स और सेक्स में फ़र्क को समझ लें। जमात 11वीं में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जिन्स में भी समाजी दर्जाबंदी में अहम किरदार अदा करता है। जिनसी इख्तलाफ जिस्मानी साख्त और बनावट को ज़ाहिर करता है। जिन्स में मर्द, औरत और निसाई, मर्दाना वगैरह शामिल हैं। इस तनाजुर में आप एक मुखफ़फ़ LGBT से वाकिफ़ होंगे। एल यानी लेस्बियन ख़वातीन, ख़वातीन ताल्लुक़ात। गे यानी मर्द मर्द ताल्लुक़ात। बायसेक्शुअल यानी दो जिन्सों वाला ताल्लुक़ मर्द औरत। और ट्रांसजेंडर यानी जिन्स में तब्दीली, मर्दों और औरतों वाले ख़वास। समाज में लड़कियों और औरतों के अलावा लड़का या आदमी के साथ के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ समाजी शराइत लागू होती हैं। इस तरह समाज में मुख्तलिफ़ मुआशरों के साथ साथ मुआशरे के ग्रोहों में भी तग़य्युर पाया जाता है। इससे एक बात समझ में आती है कि समाज और इसके तमाम इदारों में जैसे ख़ानदान, शादी, मईशत, मज़हब वगैरह में जिन्स का गलबा है। यही गलबा दो जिन्सों में तफरीक़ करता है। आज समाज में आहिस्ता आहिस्ता जिन्स को समझने और कबूल करने की राहें खुल रही हैं। सिन्फ के तनु पर गुफ्तगू करते वक्त ये एक इस्तिलाह से वाक़फ़ियत होती है जो जेंडर एक्सप्रेशन यानी सिनफी इज़हार है। ये सिनफी इज़हार सिनफी समाजियाना से जुड़ा हुआ है। यहाँ मर्द देवताओं के हवाले से मौजूद है जो सिन्फ पर मुश्तमिल थे। 6 दिसंबर 2018 को हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्ती को क़ानूनी तौर पर मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों के हक़ूक़ को तस्लीम किया और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। सिन्फ की बुनियाद पर तनु के बारे में आगाही से दर्ज झैल मदद मिल सकेगी। पहला है सिन्फ से वाबस्ता जहालत और खुराफात को दूर करने में। दूसरा, भारत के दस्तूर में शामिल बराबरी और इंसाफ को फ़रोग़। सवाल नंबर 3 है। देखिए, सवाल नंबर 2 4 नंबरात के लिए था। सवाल नंबर 3 है 6 नंबरात के लिए, यानी हर एक के लिए 2 नंबर है। फ़र्क वाज़े कीजिए। इलाक़ा वारियत और लिसानी
تعصب، علاقہ واریت اپنے علاقے کے تئیں زیادہ وفاداری کا اظہار کرنا علاقہ پرستی کہلاتا ہے۔ لسانی تعصب اپنی زبان کے تئیں شدید وفاداری کرنا اور دوسری زبانوں میں نقص نکالنا اور مذاق بنانا۔ دوسرا ہے اپنے علاقے میں رہنے والوں کی بھلائی مقصد ہوتی ہے، اپنی زبان کو دوسری زبان والوں سے بلوانا مقصد ہوتا ہے۔ تیسرا، اس کی بنیاد عام طور پر جغرافیائی علاقے پر ہوتی ہے۔ لسانی تعصب کی بنیاد مختلف ریاستیں اور علاقے ہوتے ہیں۔ چوتھا، علاقہ واریت سے دو فرقوں میں تنازع پیدا ہوتا ہے۔ لسانی تعصب سے دو فرقوں میں دیگر مذاہب کی زبان کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے دیہی سماج اور شہری سماج۔ اس کا جواب ہے دیہی سماج کا اہم پیشہ زراعت، دستکاری اور خام مال کی فراہمی ہے۔ شہری سماج کا ماحول مصنوعی ہوتا ہے اور ماحولیاتی تعفن سے مزین ہوتا ہے۔ دوسرا ہے بھارت کی آبادی کے 70% لوگ دیہی سماج سے وابستہ ہیں۔ شہری سماج بڑا ہوتا ہے اور اس میں یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ دیہی سماج مشترک خاندان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ شہری سماج میں فرد اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے۔ دیہی سماج مشترک خاندان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ شہری سماج میں فرد اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے۔ چوتھا ہے دیہی سماج کے افراد بھی قدرتی ماحول میں رہتے ہیں، مگر وہ قدرتی ماحول کے ساتھ سماج کے خوشگوار ماحول سے بھی منسلک ہیں۔ شہری سماج میں مختلف مذاہب و ذات کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ پانچواں ہے دیہی سماج کے افراد فن تحریر سے واقف ہیں، سماجی سطح پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ سماج ترقی کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ شہری سماج ایک ہی علاقے میں زندگی بسر کرتے ہیں، ذریعہ معاش کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں، مگر وہاں بھی لوگوں کی تعداد قبائلی سماج سے زیادہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل نظریات کو مناسب مثالوں کے ذریعے بیان کیجیے۔ پہلا ہے ورن یعنی ورنا نظام، ورنا سسٹم۔ اس کا جواب ہے ویدک دور میں ورن کا نظام رائج تھا۔ سماج میں انسان کا رتبہ، سماجی درجہ بندی ورن نظام پر قائم تھی۔ پیشے کے اعتبار سے اس نظام میں لچک پائی جاتی تھی۔ یہ صرف ویدک دور کے اختتام کی طرف ہی تھا کہ ورن نظام سخت جاتی کے نظام میں تبدیل ہو گیا۔ یہ درجہ بندی طہارت اور آلودگی کی بنیاد پر کی گئی۔ طہارت اور آلودگی کے تصورات کا استعمال روزمرہ کے طریقوں، پانی کی مقدار، کپڑے پہننے کا طریقہ، پیشہ، عبادت، سماجی رابطے اور سفر وغیرہ میں کیا جاتا تھا۔ اس 4 جماعتی درجہ بندی میں برہمن پہلے درجے پر تھے، دوسرے درجے پر شتریہ، تیسرے درجے پر ویش اور آخری درجے پر شودر لوگ تھے۔ پہلے 3 درجے والوں نے خود کو اوپری یا اعلیٰ ورن کہنا شروع کیا اور دوبارہ پیدا ہونے والے دویجا بن گئے تھے کیونکہ وہ ابتدائی تقریب اپنینا کے حقدار تھے۔ ورن نظام میں برہمن کا کام تعلیم حاصل کرنا، پڑھانا، پجاری بننا تھا۔ انہیں سب سے زیادہ ذہین سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے درجے میں شتریہ لوگ شامل تھے۔ یہ حکمراں اور جنگجو لوگ تھے۔ ان کا کام ریاست کی حفاظت کرنا ہوتا تھا۔ تیسرے درجے میں ویش لوگ شامل تھے۔ یہ دکاندار، تاجر اور کسان لوگوں کا گروہ تھا، جبکہ آخری درجے میں شودر لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ انہیں تعلیم حاصل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ ان کا کام صاف صفائی کرنا تھا۔ ان کی سماج میں کوئی عزت نہیں تھی۔ اوپری 3 درجے والے شودروں کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ دوسرا ہے سماجی قوانین یعنی سوشل لیجسلیشن۔ اس کا جواب ہے سماجی قوانین سماج میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ سماجی قوانین کی مدد سے سماج میں مطلوبہ سماجی تبدیلی، سماجی فلاح و بہبود، سماجی انصاف کے ساتھ ساتھ سماج میں کمزور طبقات کو یکساں مواقع فراہم کرنا ہے۔ سماجی اصلاحی گروہوں میں اضافے کی وجہ سے ہندوستان میں رائج سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے برطانوی حکومت پر دباؤ بنایا گیا، جس سے بہت سارے قوانین پاس کیے گئے اور بہت حد تک سماجی برائیاں جیسے اس رسم ستی، ہندو بیوہ کی دوبارہ شادی، کسانوں کی خودکشی وغیرہ کی برائیاں بند ہو گئی۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ قوانین بذات خود سماج کو بدل نہیں سکتے، لیکن وہ ان لوگوں کو امید فراہم کرتے ہیں جو سماج میں ناانصافی، ظلم و جبر، استحصال اور زیادتی کا شکار ہوئے ہوں۔
چند سماجی برائیوں کے خلاف درج ذیل قوانین بنائے گئے ہیں۔ اب دیکھیے سوال نمبر 4، یہ 8 نمبرات کے لیے اس میں سے کوئی 2 ہی کرنا ہے۔ پہلا قانون 1829 کا رسم ستی مخالف قانون، دوسرا 1843 ہندوستانی غلامی قانون، 1850 ذات سے متعلق معذوریت کو ختم کرنے کا قانون، 1856 ہندو بیوہ کی دوبارہ شادی کا قانون، 1870 خواتین اسقاط حمل پر روک ایکٹ، 1872 سول یا خاص شادی کا قانون جسے اسپیشل میرج ایکٹ کہا جاتا ہے، 1929 بچپن کی شادی پر روک کا قانون۔ تیسرا ہے بدھ مذہب کے اثرات۔ اب اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے عدم تشدد۔ بدھ مذہب سے پہلے بھارت میں ہر طرف تشدد کا دورہ تھا۔ بدھ کی تعلیمات میں اہم رکن عدم تشدد ہے۔ بدھ مذہب نے عدم تشدد کی تعلیمات دی۔ دوسرا مساوات، مہاتما گوتم بدھ نے ذات پات کی مخالفت کی، مساوات کی تعلیم دی، سبھی انسان برابر ہیں کی تعلیمات دی۔ تیسرا ہے سماجی اور قومی اتحاد۔ بدھ مذہب نے سبھی ذاتوں کے اختلافات کو ختم کرنے، سبھی انسانوں کو برابر سمجھنے کی تعلیم دی، سبھی انسانوں کے خیالات کا احترام کرنے کی تعلیم دی، جس کی وجہ سے قومی اتحاد پیدا ہوا۔ چوتھا نقطہ ہے اخلاقی اصول۔ بدھ مذہب نے سچائی، سادہ زندگی، پاکیزگی، عدم تشدد کی تعلیمات دی۔ پانچواں جانوروں پر شفقت۔ بدھ مذہب نے جانوروں پر شفقت کی تعلیم دی، جانوروں کو چارہ دینے کی تعلیم دی۔ چھٹا نقطہ ہے ماحول کی حفاظت۔ بدھ دھرم نے درخت کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی، اسی طرح پہاڑوں کی بھی حفاظت کی تعلیم دی۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے، شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ اب دیکھیے اس میں سے کوئی 2 ہی کرنا ہے۔ قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹیں۔ اس کا جواب ہے دہشت گردی، مذہبی تعصب، لسانی تعصب اور علاقائی تعصب۔ دوسرا ہے قبائلیوں سے ثقافتی رابطے کا مقصد۔ اس کا جواب ہے قبائلی علاقوں میں ترقی، ملک کی ترقی میں یکساں حصہ داری، معیار زندگی میں سدھار، قومی یکجہتی۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ وجہ کے ساتھ لکھیے۔ پہلا ہے سماجی نابرابری کا سماج پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے۔ وجہ، سماجی نابرابری سماج کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس سے سماج میں 2 طبقات کے درمیان بے چینی پیدا ہوتی ہے، جو سماج میں امن و سکون کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ سماج میں کچھ لوگ تمام عیش و آرام کا مزہ لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ عدم مساوات سے پریشان لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ سماجی نابرابری قومی یکجہتی کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ بھارت میں امیر، غریب، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ، ادنا و اعلیٰ لوگوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے شہری سماج میں مزدوروں کی تقسیم پیچیدہ ہے۔ اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے۔ اس کی وجہ، شہری سماج میں تعلیم اور قابلیت کی بنیاد پر روزگار ملتا ہے۔ یہ تقسیم منظم شعبے اور غیر منظم شعبوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ منظم شعبوں میں لائسنس یافتہ ادارے شامل ہوتے ہیں۔ اس میں فیکٹریاں، شاپنگ مال، ہوٹل اور بڑے کاروباری ادارے شامل ہوتے ہیں۔ غیر منظم شعبے میں خود کا کاروبار شامل ہوتا ہے، جیسے دکانیں، دستکاری سے جڑے مزدور، دیہی تاجر اور کسان وغیرہ۔ روزگار حاصل کرنے کے لیے مختلف تربیتی ادارے ہر شعبے میں قائم کیے گئے ہیں۔ مثلاً میڈیکل کے میدان میں خاصی مہارتوں والے کورسز شروع کیے گئے ہیں، جیسے میڈیکل دکاندار یا ڈاکٹر، دل کے امراض کے ڈاکٹر، کان ناک گلے کے امراض کے ڈاکٹر، ہڈیوں کے ڈاکٹر، سرجری کرنے والے اور سرجری نہ کرنے والے ڈاکٹر۔ اس طرح سے پیشوں کی تقسیم کی کورسز اور قابلیت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ جہاں تک مزدوری کی بات ہے، صنعتوں میں مزدوروں سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے ہیں۔ مثلاً کار بنانے والی کمپنی میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں، لیکن ہر مزدور کا کام ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ مخصوص کام مخصوص وقت میں پورا کرنا مزدوروں سے اس طرح کی امیدیں کی جاتی ہے۔ نوآبادیاتی دور کے ہندوستانی سماج پر نمایاں اثرات پڑے۔ تیسرا ہے، اس کا جواب ہے درجہ بالا بیان صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہے نوآبادیاتی دور میں بھارتی سماج پر برطانوی حکومت کے خاطر خواہ اثرات واضح ہوئے تھے۔ بہت ساری سماجی اصلاحات بھی اسی دور میں ہوئی۔ برطانوی حکومت نے تعلیمی نظام کی شروعات کی، جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت سماج کے سبھی افراد کو داخلہ دیا گیا۔
کلکتہ، چینئی اور ممبئی جیسی یونیورسٹی کا قیام کیا گیا، مغربی تہذیب سے ہندوستانیوں کو آشنا کیا گیا اور مغربیانہ کا عمل واقع ہوا۔ ہندوستانی عوام مغربی تہذیب و ثقافت کی نقل کرنے لگے۔ برطانوی حکومت نے اس دور میں بھارت میں محصول کا نظام، تعلیمی خدمات، انتظامی خدمات اور پوسٹ آفس، ریلوے کی شروعات کی۔ عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے تحت ممبئی میں ہائی کورٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ عدلیہ مقننہ اور عاملہ سے متعارف کیا گیا۔ معیشت میں سدھار لایا گیا، نئی نئی صنعتوں کا قیام کیا گیا۔ روایتی پیشے ختم ہو کر مشینوں سے زیادہ پیداوار حاصل کی جانے لگی۔ نقل و حمل کے نئے نئے راستوں کی تعمیر بھی کی گئی، جس سے درآمدات اور برآمدات میں اضافہ ہو گیا۔ کل ملا کر دیکھا جائے تو نو آبادیاتی دور کا ہندوستانی سماج پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اسی دور کی وجہ سے ہندوستانی معاشرہ کافی تبدیل ہو گیا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، یہ آخری سوال ہے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات مفصل لکھیے، کوئی ایک۔ پہلا ہے، مختلف مثالوں کے ذریعے اس بیان کی وضاحت گھر یا مذہب کے حوالے سے لکھیے کہ روایتی برادریاں اپنے رسم و رواج، روایات اور عقائد پر قائم رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی 3 طریقوں پر تبادلہ خیال کریں جس کے ذریعے روایتی برادریوں میں تبدیلی متعارف کروائی جا سکے۔ اس کا جواب ہے، دیہی علاقوں میں روایتی برادریاں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہاں سختی کے ساتھ مذہب، عقائد اور روایت پر عمل کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بھارت کی بات ہے، یہاں کے روایتی سماج میں سماجی درجہ بندی کا نظام آج بھی انتہائی سخت ہے، جس پر سختی سے عمل کرنا اس برادری کے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ روایتی سماج کے پیشوں میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے سے اعلیٰ درجے والا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ روایتی سماج میں پیشہ پیدائش سے وابستہ ہوتا ہے۔ مساوی حیثیت کا نہ ملنا بھی روایتی سماج میں عام بات ہے، جس میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ روایتی سماج میں مذہب پر سختی سے عمل کرنے کی روایت پائی جاتی ہے۔ بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کے لیے پوتر ہوتے ہیں۔ زندگی بھر بیوی کو شوہر کی بات ماننا اور خدمت کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ روایتی ہندو مذہب میں معاشرہ خود مختار نہیں ہے۔ اس میں آج بھی اگر فرد سنگ یا ذات اور روایت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر سخت پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور اسے خارج شدہ یا جلا وطن جیسی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 جنم کا نظریہ آج بھی روایتی سماج میں پایا گیا ہے۔ کرم کا قانون ہندو مذہب، سکھ مذہب اور بدھزم میں موجود ہے۔ جو جیسا کرے گا اسے اس کے اچھے یا برے ہونے کی سزا کا نظریہ آج بھی موجود ہے۔ جہاں تک مسلم و سماج کی بات ہے، وہ اپنے ایمان و عقیدے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرتے رہے ہیں، جس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور شرعی مسائل میں بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی، کمی و بیشی نہیں کی جا سکتی۔ قبائلی روایتی برادریوں میں بھی آج تک کلان یعنی کنبے میں رہنے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ یہ قبائلی برادریاں ہندو اور مسلم روایتی سماج سے کافی جدا ہیں۔ ان سماجی گروہوں میں آج بھی کوئی درجہ بندی نہیں پائی جاتی ہے۔ آج بھی روایتی قبائلی جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں ہی رہتے ہیں۔ انہیں تبدیلی پسند نہیں اور یہ ہمیشہ روایتی طریقوں سے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ درج ذیل 3 طریقوں پر عمل کر کے روایتی برادریوں میں تبدیلی متعارف کروائی گئی ہے۔ پہلا ہے طرز عمل میں تبدیلی۔ روایتی برادریوں کے طرز عمل کی معلومات حاصل کر کے مؤثر پالیسیوں اور ثقافتی روایات میں تبدیلی کے ذریعے ان کے طرز عمل میں تبدیلی ممکن ہے۔ روایتی سماج کے سبھی افراد کے لیے یہ بات ضروری سمجھی جاتی ہے کہ سرکار کی طرف سے پیش کردہ مواقع کا پورا استعمال کریں۔ تحقیقی پروگراموں کی شروعات کی جانی چاہیے جو سماج کی خواہشات اور ضروریات کو مؤثر انداز میں پورا کرے۔ دوسرا ہے پالیسیوں میں تبدیلی۔ وقت اور حالات کے بدلتے ہوئے مزاج کے مطابق پالیسیوں میں تبدیلی کی جانی چاہیے۔ ہر سماج کے اپنے طریقے ہیں فیصلہ کرنے کی۔ حکمت عملیوں میں ہیرا پھیری کسی خاص برادری یا فرد کے اندر
مختلف ضروریات سے ذاتی طور پر منسلک کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہیں۔ یہ حکمت عملی مثبت تبدیلی کو فروغ دینے اور حقیقی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے انتہائی مؤثر طریقے پیش کرتی ہے۔ تیسرا ہے روایتی سماج میں رضاکارانہ خدمات۔ روایتی برادری میں مثبت اثرات مرتب کرنے کے لیے نئی تنظیم کی شروعات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی تنظیم کے ساتھ رضاکارانہ خدمات دی جا سکتی ہیں۔ کسی بھی تنظیم کے ذریعے کھانا کھلانے کی خدمات، بچوں کی تدریس یا سامان کی فراہمی کے ذریعے بھی خدمات انجام دی جا سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔